الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدل انبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام ناظرین و سامعین کرام، آپ سب کو خاور حسین وارثی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یو کے پاک ٹی وی کے تمام ناظرین، آپ سب کو اس خوبصورت ٹرانسمیشن تدبیر آن لائن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج الحمدللہ ہم بہت خوبصورت موضوع پر گفتگو کریں گے۔ آج کی رات ہی بہت برکتوں، رحمت و سعادتوں والی ہے، کیونکہ آج کی رات شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج کی رات بہت بڑی رات ہے۔ آج کی رات کو جو میرے آقا علیہ السلام نبی کریم تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج عرش معلیٰ پر تشریف لے کے گئے تھے۔ آج کی رات تو واقعی ہی بڑی رحمتوں والی ہے، اور آج کی رات مزید گفتگو کریں گے، آج کی رات مزید باتیں کریں گے، جانیں گے کہ آج کی رات کیا کیا ہوا تھا، آج کی رات ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو آج کی رات شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تمام عالم اسلام کو بہت بہت مبارک ہو آج کی یہ رات۔ یو کے پاک ٹی وی کے تمام ناظرین، آپ سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آج الحمدللہ میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اس ٹاپک پر موجود ہیں، کسی تعارف، کسی شخصیت کے محتاج نہیں، اللہ پاک نے بڑی عزتوں سے نوازا۔ میری مراد حضرت قبلہ بابا جی محمد عمران اکرم قادری افضالی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکر گزار ہوں قبلہ آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عطا فرمایا، اور آج کی رات کی مبارکباد آپ کو بھی بہت زیادہ۔ آج ہمیں بتائیے گا قبلہ کہ آج کی رات کے کیا کیا کچھ وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہوتا ہے، اور آج کی رات کے حوالے سے کچھ ایسی خاص باتیں ہمارے ناظرین کو آج بتائیے گا، آج کی رات کے بارے میں بتائیے گا کہ کس طرح ہمیں گزارنی چاہیے، آج کی رات کیا کیا ہوا تھا۔ اور یقیناً آج کی رات ہمیں شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات جو تھی، اس رات ہمیں نمازوں کا تحفہ ملا تھا، تو کیوں نہ کہتا چلوں قرب موسیٰ اور ہے، معراج مولا اور ہے، ذات باری اور ہے، شم تجلی اور ہے۔ طور اور معراج کے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ تو قبلہ بابا جی عمران صاحب، آپ سے گزارش ہے، آپ سے ملتمس ہوں کہ ہمارے ناظرین کو اپنے الفاظ سے ان کے قلوب کو معطر فرما دیجیے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت مشکور ہوں خاور حسین وارثی کا کہ جنہوں نے آج کی ٹرانسمیشن میں مجھے موقع دیا، اور ان کی محبت کہ انہوں نے مجھ جیسے شخص کو اپنے اس پروگرام میں چنا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں خاور حسین وارثی اور دیگر دوست احباب جو ان کے ساتھ شامل ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ آج کی یہ سلسلہ معراج شریف کے حوالے سے ٹرانسمیشن ہے کہ میرے آقا کریم ہم سب کے رحمت للعالمین شفیع المذنبین کہ آج کی رات شب معراج شریف میں عرش معلیٰ سدرۃ المنتہا بارگاہ رب الجلال والاکرام کی بارگاہ میں تشریف لے کر گئے۔ سفر معراج کی سواریاں اور آپ کی ملاقات جن انبیاء سے ہوئی، اور آپ مکہ مکرمہ سے، حرم شریف سے مسجد اقصیٰ تک، باوجود کہ ان میں فاصلہ 40 روز کے سفر کا ہے، ایسے ظاہر و باہر و تیز رو کمال، نورانیت و ارتفاع قدورت کے ساتھ تشریف لے گئے، جیسا کہ بدر تاریخی کے پردہ میں نہایت درخشانی کے ساتھ جاتا ہے، اور آپ نے بحالت ترقی رات گزاری، اور یہاں تک کہ ترقی فرمائی کہ ایسا قرب الہی حاصل کیا جس پر مقربان درگاہ خداوندی سے کوئی نہیں پہنچا یا پہنچایا گیا، بلکہ اس مرتبہ کا بغایت رفعت کسی نے قصد بھی نہیں کیا تھا، اور آپ کو مسجد بیت المقدس میں تمام انبیاء و رسل نے اپنا امام و پیشوا بنایا،
جیسا مخدوم خادموں کا امام و پیشوا ہوتا ہے۔ اور من جملہ آپ کی ترقیات کے یہ امر ہے کہ آپ 7 آسمان کو طے کرتے جاتے جو ایک دوسرے پر ہے، ایسے لشکر ملائکہ میں جو بلحاظ آپ کی عظمت و شان و تعریف قلب مبارک آپ کے ہمراہ تھا، اور جس کے سردار اور صاحب علم آپ ہی تھے۔ آپ رتبہ عالی کی طرح برابر ترقی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب آگے بڑھنے والے کے قرب و منزلت کی نہایت نہ رہی اور کسی طالب رفعت کے واسطے کوئی موقع ترقی کا نہ رہا، تو جس وقت آپ کی ترقیات نہایت درجہ کو پہنچ گئی تو آپ نے ہر مقام انبیاء کو باہر صاحب مقام کو بے نسبت اپنے مرتبہ کے جو خداوند تعالیٰ سے عنایت ہوا پست کر دیا، جبکہ آپ اون کہہ کر واسطے ترقی مرتبہ کے مثل یکتا اور نامور شخص کے پکارے گئے یہ ندا یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، تاکہ آپ کو وہ وصل حاصل ہو جو نہایت درجہ آنکھوں سے پوشیدہ تھا اور کوئی مخلوق اس کو دیکھ نہیں سکتی، اور تاکہ آپ کامیاب ہوں اس اچھے بیت سے جو غائب مرتبہ پوشیدہ تھا اور مرتبہ پوشیدہ میں تھا، اور اللہ نے چاہا کہ میرے محبوب کا درجہ بلند ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اس درجے کو مزید بلند سے بلند عطا فرمایا شب معراج میں۔ یہ ایک وزٹ تھا میرے حضور کا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سفر میں مکہ سے بیت المقدس تک براق پر سفر فرمانے کے لیے آپ نے براق بھیجا۔ بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیاں تھیں، اور آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یعنی آپ وہاں تک پہنچے، اور سدرۃ المنتہا سے آگے کعبہ قوسین تک رف یعنی قدرتی تخت پر آپ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی نورانیت کی بارگاہ میں اللہ کے حضور تشریف لے کر گئے، اور آپ کی پہلے آسمان میں جو ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی شرف زیارت سے ہوئی۔ آپ کو سدرۃ المنتہا پر جنت کی سیر کرائی گئی، آپ نے جنت کے احوال کا مشاہدہ فرمایا اور وہاں کی نعمتوں کی زیارت کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تحفہ نماز اور روزہ حضور کو بھیج دیا اور پوچھا اے محبوب، جب کوئی محبوب کوئی آتا ہے تو وہ کچھ لے کر آتا ہے، اے محبوب آپ آئے ہیں تو کیا لے کر آئے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میں عاجزی لے کر آیا ہوں۔ پہلے فرمایا میرے پاس وہ ہے جو آپ کے خزانوں میں نہیں ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا ایسا کیا ہے جو میرے خزانوں میں نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ عاجزی میں لے کر آیا ہوں جو میرے پاس ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے محبوب کو فرمایا کہ جوتوں سمیت تشریف لے آئے، آپ کی نالین پاک جون سی ان کے سمیت آپ تشریف لے کر آئے، یہ مرتبہ دکھایا۔ اور معراج کا سفر در حقیقت یہ ہے کہ ایک وزٹ کروایا اپنے محبوب کو، کیا محبوب یہ دیکھو میں نے کیا کیا تخلیق فرمایا، جنت بھی بنائی، جہنم بھی بنائی، جو انعام یافتہ لوگ ہیں جو تجھ پر ایمان لے کر آئے، جو تیری یال پر۔ بہت شکر گزار ہوں قبلہ آپ کا، آپ کے الفاظوں کا، کہ آپ نے اپنے بہت خوبصورت الفاظ سے ہمارے قلوب کو معطر فرمایا، ہماری اصلاح فرمائی۔ یو کے پاک ٹی وی کے تمام ناظرین آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے لمحات عطا کیے اور ہمارے پروگرام کو دیکھا۔ اپنے جو ہمارا آپ جس یوٹیوب چینل سے دیکھ رہے ہیں اس سے ہمیں لائک بھی کریں، اور کمنٹ میں بتائیے گا بھی کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا،
اور آج کی رات خصوصاً بخصوص سرکار مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جو ہے وہ بہت زیادہ، ہمارے لیے تو راتوں کو رو رو کر کہا ربی حبلی امتی. ہمارے لیے تو معراج پہ جب تشریف لے کے گئے تو کہا ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے. آل پر جو ہے وہ آل نے بہت بہت بڑے امتحانات دیے، کربلا کا میدان پکڑے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اے اللہ میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دے. تو امت کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ جب یہ راتیں آئیں، بلکہ ہر وقت ہی، خصوصاً اس راتوں کو ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجنا چاہیے، پیش کرنا چاہیے. اور آج کی رات اس خصوصاً بخصوص میں جو آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ آج کی رات درود تاج جو ہے، جس میں کہا گیا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، یہ درود تاج زیادہ سے زیادہ پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں ہدیہ کریں. تو اپنے میزبان خاور حسین وارثی کو یہاں پر اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو نئے پروگرام، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.